نازاد ازل ہے لیقاف کا سیدہ فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے ختم رسول، سید کل، سرور ذی شان، سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل، کعبہ جان، مرکز عرفان اور حاصل ایمان. تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے، مقصد یہ برآئے احسان کئی تم نے کیے، تم پہ میں قربان، ہاں یہ بھی ایک احسان. برادران عزیز، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہمیں اس بابرکت رات میں اپنے حبیب پاک کے ذکر میں جمع ہونے کا موقع دیا. ابھی ہم نے امام صاحب سے اس رات کی فضیلتوں کے بارے میں سماعت کیا، آیات کریمہ کی تلاوت بھی ہوئی، اشعار نعت پاک کے پیش کیے گئے. الحمدللہ محفل کا آغاز ہو چکا ہے. اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک کی تشریف آوری کا ذکر قرآن مجید میں جا بجا فرمائے. اس امت میں تشریف آوری ایک طرف جہاں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. دوسری طرف حضور پاک ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ، اللہ ارشاد فرما رہا ہے حضور پاک کے لیے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تحقیق کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا جبکہ ان کے نفسوں میں سے ان کے لیے رسول پاک کو مبعوث فرمایا. ایک طرف اللہ فرما رہا ہے ہمارے حبیب کا آنا سارے عالمین کے لیے رحمت ہے. دوسری آیت کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے اللہ کا سب سے بڑا احسان کوئی ہے مومنین کے لیے تو حضور کا تشریف لانا. اللہ کی سب سے بڑی نعمت کوئی ہے تو حضور پاک کی تشریف آوری ہے. اسی طرح اللہ فرما رہا ہے قرآن میں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے حبیب ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر بھیجا ہے، گواہ بنا کر بھیجا ہے، مبشر خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، نذیر اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے، اللہ کے حکم سے بھیجا ہے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. قرآن فرما رہا ہے کہ حضور تشریف لائے، حضور تشریف لائے ہیں تو شاہد بن کر تشریف لائے ہیں، گواہ بن کر تشریف لائے ہیں. برادران عزیز اگر اس شاہد پر غور کریں اس کے الگ الگ اعتبارات ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کسی بھی چیز کی گواہی کے لیے گواہ کو کہتے ہیں شاہد، گواہی دینے والے کو کہتے ہیں شاہد.
اور آج ہر فرد واحد یہاں تشریف فرما، ہر ایک بندہ مومن اپنے ایمان کا ثبوت دیتا ہے، کیا کہہ کر دیتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں۔ برادران عزیز، یہ بار بار ہم کہتے ہیں، یہ ہماری ایمان، ہماری صداقت کا ذریعہ ہے، ہماری علامت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی علامت یہ کلمہ شہادت سے دیتے ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ جو گواہی ہوتی ہے، جو شہادت ہوتی ہے، اس کی کچھ تقاضے ہیں، کچھ ضروریات اور کچھ تقاضے ہیں۔ آپ کہیں کسی معاملے میں گواہ بنائے گئے، کسی چیز کی آپ جب گواہی دیتے ہیں، اس میں بیسک ایلیمنٹ جو ہے، بنیادی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس معاملے کو آپ دیکھے ہوں۔ کسی چیز کی گواہی کے لیے اس کا دیکھنا ضروری ہے، اس کا جاننا ضروری ہے، اس معاملے کا پہچاننا ضروری ہے، اس بات کا کامل علم ہونا ضروری ہے۔ لیکن جب بات اللہ کی گواہی دینے کی آتی ہے تو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کو دیکھ کر گواہی دے رہا ہوں، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ کا علم حاصل ہوا ہے، اللہ کا حکم حاصل ہوا ہے، اللہ کی پہچان حاصل ہوئی ہے، اس لیے میں گواہی دے رہا ہوں۔ لیکن جب اس سے پوچھا جائے کہ یہ تیری گواہی کا دار و مدار کہاں ہے، تو نے خدا کو دیکھا تو نہیں ہے، خدا کو جانا تو نہیں ہے، خدا کو پہچانا تو نہیں ہے، خدا کا حکم تیرے پاس آیا تو نہیں ہے، لیکن تو پھر گواہی کیسے دے رہا ہے؟ تو ہر مومن یہی کہے گا، ہر مسلمان یہی کہے گا، ہر گواہی دینے والا یہی کہے گا کہ میرا دار و مدار میرے نگاہوں پر نہیں ہے، میرے دیکھنے پر نہیں ہے، میرے سننے پر نہیں ہے، میرے جاننے پر نہیں ہے، میرا دار و مدار ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پر دار و مدار ہے، اس رسول کبریا پر دار و مدار ہے، جس نے دیکھا ہے رب کو، جس نے جانا ہے رب کو، جس نے پہچانا ہے رب کو، اور جس نے ہمیں سمجھایا ہے اللہ ایک ہے۔ تو ہمارے ایمان کا دار و مدار حضور پاک پر ہے، ہمارے ایمان کا، ہماری شہادت کا، ہمارے رب کو پہچاننے کا جو اگر ذریعہ ہے تو حضور پاک کی ساتھ ہے۔ آج ہماری گواہی ساری جتنی کچھ ہے، سب گواہیاں حضور پاک کی گواہی کے صدقے میں ہے۔ ان کے دیکھنے پہ ہم گواہی دے رہے ہیں، ان کے جاننے پہ ہم گواہی دے رہے ہیں، ان کے فرمانے پہ ہم گواہی دے رہے ہیں، کیونکہ وہ ذات گرامی ایسی ہے کہ جس کی کسی بات میں شک ہی نہیں ہو سکتا، کہ جس کے کہنے کے لیے رب فرما رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارے حبیب اپنی جانب سے کچھ نہیں فرماتے، جو فرماتے ہیں رب کے حکم سے فرماتے ہیں۔ برادران عزیز، تو شاہد رب کی گواہی دینا، اللہ فرماتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کی گواہی کے دار و مدار پر سب کی گواہی، آپ کے ایمان پر سب کا ایمان ٹکا ہوا ہے، آپ کے فرمان پر ہر ایک کا ایمان ہے۔ آپ نے کہہ دیا، لوگوں نے آپ کو مانا تو ان کا ایمان مضبوط ہوا، آپ کے کہنے پر انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، ان کا ایمان مضبوط ہو گیا، وہ ایمان والا ہو گیا۔ برادران عزیز، یہاں آج جو لوگ سمجھا رہے ہیں کہ قرآن ضروری ہے لیکن صاحب قرآن ضروری نہیں، یہ فکر بالکل غلط ہے۔ جتنی ضرورت قرآن کی ہے اس سے زیادہ ضرورت صاحب قرآن کی ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا، اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ کوئی بندہ متحمل نہیں قرآن کو اٹھانے کا۔ قرآن کی جو کیفیت ہے، قرآن کی جو شدت ہے، جو جلال ہے،
اللہ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر اٹھا دیتے، وہ پہاڑ جس کی طاقت و قوت و اونچائی کو لوگ دیکھ کر حیرت کرتے ہیں، اگر قرآن کو اس پہاڑ میں اتار دیتے تو وہ پہاڑ بھی قرآن کو نہ اٹھا پاتا، اس کے جلال سے پارا پارا ہو جاتا۔ لیکن قرآن کو سنبھالا کس نے ہے؟ حضور پاک کے قلب اطہر نے ہے۔ قرآن کو کس نے سمایا ہے؟ حضور پاک نے سمایا ہے۔ قرآن کو کس نے اٹھایا ہے؟ حضور پاک نے اٹھایا ہے۔ اور آج جو قرآن ہم کو ملا ہے اسی ذات گرامی کے صدقے میں ملا ہے۔ حضور پاک نے اس کے ساری کیفیات کو اپنے اندر سما لیا، سارے جلال کو خود اٹھا لیا اور اس کو پھر رحمت کا اثر بنا کر ہمیں عطا فرمایا۔ کہ آج انہی کا صدقہ ہے کہ ہم قرآن کو اپنے دلوں میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں حفاظ آج ہمارے درمیان میں موجود ہے، اس کلام اللہ کو یاد کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ صدقہ کس کا ہے؟ رسول پاک کا صدقہ ہے۔ ارے جس کو پہاڑ نہ اٹھا سکتا تھا اسے حضور پاک نے اٹھا کر ہمیں عطا فرمایا۔ یہ ان کا وسیلہ ہے کہ قرآن ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ اس کے بعد اس قرآن کو جلال کو اللہ فرماتا ہے کہ پہاڑ کو اتار دے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ہمارے لیے کہتا ہے لقد یسرنا القرآن، ہم نے تمہارے لیے قرآن کو آسان کر دیا۔ تم ہمارے حبیب کی امت ہو، ان کا صدقہ دیکھو۔ جس قرآن کو پہاڑ نہ اٹھا سکا ان کے صدقے میں تم اٹھا سک رہے ہو، تم سمجھ سک رہے ہو۔ یہ صدقہ کس کا ہے؟ حضور پاک کا۔ برادران عزیز، تو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ رب فرماتا ہے شہادت حضور پاک کی ہے، گواہی ان کی ہے، ایمان ہمارا ہے۔ ہمارے ایمان کی بنیاد حضور پاک کی گواہی پر ہے، حضور پاک کی شہادت پر ہے۔ اس ایسے بڑے شاہد ہمارے آقا ہے۔ دوسرا ایک اعتبار اور تفسیر جو ہمیں شاہد کی ملتی ہے کہ حضور پاک کو اللہ اپنے امتیوں کے اعمال کی گواہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرور کائنات فرماتے ہیں کہ میرے امتیوں کے اعمال مجھ پر پیش ہوتے ہیں، میں ان کے اعمال کو دیکھتا ہوں، اور جب اعمال جس کے اچھے ہو تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اور جب میں اپنے امتیوں کے اعمال دیکھتا ہوں اور وہ اعمال خراب ہو، اس میں گناہ ہو، تو مجھے رنج ہوتا ہے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں ان کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ برادران عزیز، اب ہمارا سوال خود سے کرنا ہے۔ ہم جو عمل کر رہے ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں، ہماری صبح شام جو گزر رہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کئی معاملے ایسے کہ ہم بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس بھی وہ سارے معاملے درج ہیں۔ رسول پاک کے سامنے معاملے پیش ہو رہے ہیں، اور اب ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ سوا بتائیے کیا ہو رہا ہے، بتائیے ہم اپنے آقا کے پاس کیا پیش کر رہے ہیں۔ جب ہمارا نام اعمال حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، پیش ہو رہا ہے، سرور کائنات ہمارے عمل کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں یا غمگین ہو رہے ہیں؟ ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہم کیا پہنچا رہے ہیں؟ ہمارے آقا کو ہمیں دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے یا غم ہو رہا ہے؟ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جہاں ہم حضور پاک کی محبت کا دم بھر رہے ہیں، جہاں حضور پاک کے ہم غلام ہونے کا اپنے آپ کو یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، وہاں ہمارا عمل اس کی گواہی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے؟ کیا ہمارے آقا جب ہمارے عمل کو دیکھتے ہیں خوش ہو رہے ہیں یا غمگین ہو رہے ہیں؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے۔ برادران عزیز، اگر ہمیں جا کر کسی اور کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، کسی اور سے ہمیں جانچنے کی ضرورت نہیں ہے، آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے، ایک سوال اپنے آپ سے کیجئے کہ میں جب میرا عمل پیش ہو رہا ہوگا، میری روزمرہ کی جو کارستگی ہے، کارنامہ ہے، وہ دفتر وہ فہرست پیش ہو رہی ہوگی، اس میں کتنے اعمال ایسے ہیں جسے دیکھ کر حضور پاک خوش ہوتے ہیں؟ کتنے اعمال ایسے ہیں
جسے دیکھ کر حضور پاک خوش نہیں ہوتے، غمگین ہوتے ہیں کہ میں نے انہیں کیا سکھایا ہے، یہ کیا کام کر رہے ہیں، میں نے کیا راستہ دکھایا ہے، کس راستے پہ یہ چل رہے ہیں، میرا طریقہ کہاں ہے، میں کون سے طریقے کو ان کو دیا ہوں اور کس طریقے پہ یہ چلے گئے ہیں، میں نے انہیں ظلم سے بچایا ہے، میں نے انہیں بے حیائی سے بچایا ہے، میں نے انہیں دشمنی سے بچایا ہے، میں نے انہیں حسد سے بچایا ہے، میں نے انہیں نافرمانی سے بچایا ہے، لیکن میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ان کے اعمال میں ظلم بھی نظر آ رہا ہے، حسد بھی نظر آ رہا ہے، دشمنی بھی نظر آ رہی ہے، نفرت بھی نظر آ رہی ہے، بے حیائی بھی نظر آ رہی ہے، کھارے گناہ جس سے میں نے بچایا ہے، آج میری امت ان گناہوں میں مبتلا نظر آ رہی ہے۔ کیا میرے آقا کے قلب پر رنج نہ گزر رہا ہوگا کہ میں نے زندگی بھر سارا کچھ محنت کر کر انہیں سدھارا ہے، جو جہنم کے گڑھے تک پہنچ گئے تھے انہیں بچا کر جنتی بنایا ہے، لیکن یہ پھر کس راستے پر چل پڑے ہیں؟ یہ سوال ہم سے ہوگا، کیا جواب دیں گے؟ ہم بھولتے ہوں گے لیکن رب نہیں بھولتا، وہ حساب رکھنے والا ہے، حضور پاک گواہی دینے والے ہیں، اور یہ شہادت صرف اس دنیا تک ختم ہونے والی نہیں، قرآن، تفسیر، حدیث اس کی گواہ ہے کہ اللہ رب العزت حضور پاک کو گواہ بنا کر کھڑا کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے تم میں کا ہر ایک دوسرے کا گواہ ہے اور تم سب پر ہمارے حبیب گواہ بنا کر پیش ہوں گے۔ حضور پاک تشریف لائیں گے، اللہ رب العزت آپ کی امت کو پیش فرمائے گا اور حضور پاک کے سامنے امت پیش ہو کر حضور پاک کی گواہی لی جائے گی، اے حبیب بتائیے آپ کا ہے یا نہیں ہے، آپ کا ہے یا نہیں ہے۔ سرور کائنات ایک ایک امتی کو ملاحظہ فرمائیں گے، کیا صورت لے کر جائیں گے؟ بتائیے حضور پاک ہم کو دیکھ کر خوش ہوں گے یا غمگین ہوں گے؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے۔ برادران عزیز، امت کی بات آئی، حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے امتوں کو پیش کیا گیا۔ ایک امت آتی ہے، حضور پاک ملاحظہ فرماتے پوچھتے جبرائیل کیا یہ میری امت ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت نہیں۔ اس کے پیچھے اس سے بڑی امت آتی ہے، حضور پوچھتے ہیں جبرائیل کیا یہ میری امت ہے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت نہیں۔ اس کے پیچھے اس سے بڑی امت آتی ہے، حضور پاک پوچھتے ہیں جبرائیل کیا یہ میری امت ہے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت نہیں۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی جماعت، بہت بڑی امت، یہاں تک کہ تا حد نظر آتی ہے۔ جب وہ امت حاضر ہوتی ہے، حضور پاک اس امت کو دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی امت ہے، اس پر حضور پاک پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کس کی امت ہے؟ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت ہے۔ تعداد میں سب سے زیادہ ہوگی کس کی امت؟ حضور پاک کی امت۔ حشر میں یہاں پر آنے میں سب سے آخر ہے، لیکن حشر میں اٹھنے میں سب سے پہلے ہوگی حضور پاک کی امت، سب سے زیادہ ہوگی حضور پاک کی امت، سب سے پہلے کسی کا حساب و کتاب ہوگا تو حضور پاک کی امت کا حساب و کتاب ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھنا کیا ہے، سرور کائنات بھی جلوہ فرما ہوں گے، سارے انبیاء بھی وہاں جلوہ فرما ہوں گے، سارے انبیاء بھی دیکھیں گے حضور پاک کی امت آ رہی ہے، حضور پاک کی امت کا حساب ہو رہا ہے، حضور پاک بھی تشریف فرما ہے، مقام محمود پر جلوہ گر ہو کر اپنے آقا اپنی امت کو دیکھیں گے تو اب یہ امت کیا چہرہ لے کر جائے گی؟ ارے زندگی بھر میرے آقا نے ہمارے لیے دعائیں فرمائی ہیں، حضور پاک نے امت کی درستگی کے لیے دعا فرمائی ہے، لیکن ہم ہیں حضور پاک کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، ہم ہیں حضور پاک کے راستے کو چھوڑ رہے ہیں۔ حضور پاک ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے ہر عمل کو اپنے حبیب پاک کے پاس بھیج رہا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ دیکھتے نہیں، نعوذ باللہ، وہ ہر ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں، ہر ایک معاملے کو دیکھ رہے ہیں ہمارے آقا۔
اور یہی شہادت ہے جس کو اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے حبیب شاہد ہے. آپ کے اعمال، ہمارے اعمال حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے. دوسری صفت بتائی گئی کہ مبشر ہے، خوشخبری دینے والے، اپنے غلاموں کو سمجھانے والے ہیں کہ یہ دنیا کی نعمتیں تم دیکھ رہے ہو نا، یہ دنیا کی روشنیاں دیکھ رہے ہو، یہ دنیا کے معاملات دیکھ رہے ہو، اس سے بہتر اللہ نے آخرت کو رکھا ہے. اس سے بہتر نعمتیں اللہ نے آخرت میں رکھی ہے. اس سے بلند درجات، اس سے بلند مقامات، اس سے بہتر محلات اللہ نے آخرت میں رکھے ہیں. تمہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، اس دنیا میں اللہ کے حکم کی پابندی کرنا ہے. اس دنیا میں اگر تم اللہ کے حکم کی پابندی کرتے رہو گے، ایمان پر چلتے رہو گے، حضور پاک کی سنتوں کو زندہ کرتے رہو گے، ایک مقام یہ بھی آئے گا کہ دنیا چھوٹنی ہے، یہاں کا سارا معاملہ تم سے چھوٹ کر دنیا کو چھوڑ کر تمہیں جانا ہے. لیکن اگر دنیا تم نے اللہ کے حکم کے مطابق گزار دی، دنیا تم نے حضور پاک کی محبت میں گزار دی، دنیا تم نے آقا دو جہاں کے راستے پر گزار دی، تو پھر تم ایسی کامیابی حاصل کرو گے، ایسے مقام کے حقدار بن جاؤ گے تو اس دنیا سے بہتر ہوگا، دنیا سے باقی رہنے والا ہوگا، دنیا سے بہتر وہاں نعمتیں ہوں گی، دنیا سے بہتر وہاں پر عظمتیں ہوں گی، دنیا سے بہتر ہر ایک معاملہ ہوگا. کرنا کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی پابندی کرنا. کرنا کیا ہے؟ حضور پاک کی محبت میں زندگی گزارنی ہے، حضور پاک کے طریقے کو اپنانا. اور جہاں جہاں اللہ کے حکم کے سامنے کوئی معاملہ آئے تو اللہ کے حکم کو فوقیت دینی ہے. جب تم اللہ کے بن جاؤ گے تو پھر حضور پاک خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. یہ خوشخبریاں حضور پاک نے دی. ہر خوشخبری، ہر عمل کے لیے خوشخبری. صدقہ، مسکراؤ، صدقہ ہے. تکلیف کو ہٹاؤ، تمہارے لیے نیکی ہے. گناہ سے بچو، نیکی ہے. ایک نیکی کے بدلے پروردگار تمہیں 10 دے گا، 100 دے گا، 700 تک دے گا. یہ خوشخبریاں کس نے سنائی؟ حضور پاک نے سنائی ہے. گناہ ہوتا ہے، توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. کس نے سنایا ہے؟ حضور پاک نے سنایا ہے. اللہ کی بخششوں کے مجدے حضور پاک نے سنائے، اللہ کی رحمت کے ذریعے حضور پاک نے بتائے، اللہ کی نعمتیں دنیا میں ہو آخرت میں ہو حضور پاک نے سمجھائی ہے. ہمیں خوشخبریاں سنا سنا کر ہمیں شوق دلایا، ہمیں بتایا کہ تم اس راستے پہ چلو، یہ کامیابی کا راستہ ہے، کامرانی کا راستہ ہے. اللہ کا راستہ ہمیشہ کامیاب ہونے والا ہے، رسول پاک کا راستہ کامیابی کا راستہ ہے. بار بار بتایا گیا. راستے کے چلنے پر، اللہ کے ذکر پر کیا ملتا ہے، ایک ایک نعمت کو حضور پاک نے بتا کر خوشخبریاں سنائی. جنتوں کا ذکر فرمایا، جنتوں کے محلات کا ذکر فرمایا، جنتوں میں بہنے والی نہروں کا ذکر فرمایا، وہاں کے اشجار، وہاں کے رہنے والے حور و غلمان کا ذکر فرمایا. یہ کیوں ہے؟ یہ ذکر کیوں سنایا گیا؟ یہ خوشخبریاں کیوں بتائی گئی؟ تاکہ ہم کو شوق ہو رب کی عبادت کا، تاکہ ہم کو شوق ہو حضور پاک کی سنتوں پہ چلنے کا، تاکہ ہم کو شوق ہو کہ ہم حضور پاک کے سچے غلام بنے، اس راستے کو مضبوطی سے تھام لے اور جان لے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم کی بات کرتے ہیں. صراط المستقیم کوئی اور نہیں، سرکار دو عالم کا راستہ صراط المستقیم ہے. ان کے بتایا ہوا راستہ صراط المستقیم ہے. جس راستے میں حضور پاک کی غلامی ہے، وہی راستہ سیدھا راستہ ہے، وہی راستہ سچا راستہ ہے. وہی راستے پر چل کر آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ راستے کو چھوڑ دے اس کے بعد کامیابی حاصل ہو، نہیں ہوگی. حضور پاک نے راستے کی اہمیت کو بھی سمجھایا، اس پہ چلنے کے طریقہ بھی بتایا، اور چل کر جو منزلیں ملنے والی ہے، رب کی رضا اگر حاصل ہو جائے تو پھر اس رب کی رضا کے بعد جو نعمتیں تیار ہے ان نعمتوں کو بھی بتائیں. برادران عزیز، اسی لیے اللہ فرماتا ہے
تم نے ہمارے حبیب کو دیکھا ہے کہ ہمارے حبیب مبشر بن کر تشریف لائے ہیں، تمہیں خوشخبریوں پر خوشخبریاں سنا رہے ہیں، جبکہ اگر وہ فرما دے وہی ایمان ہے، اگر وہ کہہ دے وہی حکم ہے، وہ صرف کرنے کے لیے کہہ دے وہی شریعت ہے، کرنا لازم ہے، ضروری ہے، لیکن تب بھی زبردستی جبرن نہیں، ان کو سکھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، راستہ دکھا کر شوق دلا رہے ہیں، یہ راستہ کامیابی کا، یہ راستہ نعمتوں کا، یہ راستہ جنتوں کا، یہ راستہ بلندیوں کا، یہ راستہ رفعتوں کا راستہ ہے، اس پر چلو، دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ ہم ہیں کہ اس راستے کو چھوڑے ہوئے، سب کچھ بتانے کے بعد بھی حضور پاک کے راستے کو چھوڑنا، اس سے بڑی کوئی کمبخلی نہیں ہے، بیوقوفی نہیں ہے، نقصان نہیں ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہی ہے کہ ہم حضور پاک کو چھوڑ دیں، حضور پاک کے راستے کو چھوڑ دیں۔ برادران عزیز، آپ اٹھا کر دیکھیں، عرب کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، کیا تھے کیا ہو گئے، کہاں سے کہاں پہنچا دیا سرکار کی نسبت نے ان کو، جن کو کوئی نہ پوچھتا تھا، آج وہ کائنات کے امام ہیں، ان کا نام لیتے ہیں تو لوگ عزت سے لیتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ حضور کے غلام ہے، چاہے صدیق اکبر ہو، چاہے فاروق اعظم ہو، چاہے عثمان غنی ہو، چاہے مولا علی ہو۔ جب ان کو سنتے ہیں لوگ کہتے ہیں کیا شخصیات ہے، کیسا کردار ہے، کیسے اخلاق ہے، کیسی جرأت ہے، کیسی ہمت ہے، کیسے صدقہ ہے، کیسے خیرات ہے، کیا معاملہ بلند رہا۔ یہ بلندی کہاں سے ملی؟ حضور پاک کی نسبت سے ملی، حضور پاک کی غلامی سے ملی، حضور پاک کے راستے سے ملی ہے۔ آج بھی بلندیاں انتظار کر رہی ہے، لیکن اس راستے پہ چلنا ہوگا، اس طریقے کو اپنانا ہوگا جو حضور پاک کا طریقہ ہے، جس کو بار بار حضور پاک نے سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کا راستہ ہے، تمہارے لیے بنایا ہوا راستہ ہے، اس پر چلو، اس پر چلو۔ آج ہم سنتوں کو چھوڑے، حضور پاک کے طریقے کو چھوڑے، اس کے بعد بھی کامیابیوں کا ہم خیال رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، تو یہ غلط۔ آپ راستے پہ چلیے، ضرور کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے کہ نذیر ہے، ڈرانے والے ہیں، اللہ کے عذاب سے جو اللہ نے تیار رکھا ہے، جہنم، اس کی آگ، اس کا دہکنا، اس کا بھڑکنا، اس کے اندر پائے جانے والے عذاب، اس کو بھی حضور پاک نے بتایا ہے۔ اس کو بھی بتایا کہ دیکھو، اگر تم نافرمانی کرو گے، اگر تم اللہ کی نافرمانی پر چلو گے، اللہ کے حکم کو چھوڑو گے، اللہ کے راستے کو چھوڑو گے، تو پھر تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اور اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کسی کو عذاب دینا نہیں چاہتا، وہ تو ارحم الراحمین ذات ہے، وہ تو رحم کرنا چاہتا ہے۔ پھر یہ عذاب کیسے؟ کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کما رہے ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم کو جو مصیبت آ رہی ہے تم اپنے ہاتھوں سے کما رہے ہو۔ وہ تو ارحم الراحمین آخر وقت تک تمہیں موقع دے رہا ہے، گناہ ہو چکا توبہ کر لو، اس گناہ کے راستے سے ہٹ جاؤ، ہمارے حبیب کے راستے پہ چلنے والے بن جاؤ، ہم تمہیں نعمتیں عطا کریں گے۔ لیکن اگر کوئی سرکش ہے اور حضور پاک کو چھوڑا ہوا ہے، حضور پاک کے راستے کو چھوڑ دیا، حضور پاک کی محبت کو چھوڑ دیا، حضور پاک کی عظمت کو چھوڑ دیا، حضور پاک کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا، اور اس کے بعد کوئی سمجھتا ہے کہ اسے کامیابی ملے گی، تو اللہ فرماتا ہے تم ہمارے حبیب کو چھوڑ دیے، ان کے راستے کو چھوڑ دیے، ان کے پیغام کو چھوڑ دیے، ان کے لائے ہوئے قرآن کو چھوڑ دیے، ان کی دی ہوئی سنتوں کو چھوڑ دیے، ساری کامیابیاں ہم نے اس راستے پہ رکھی تھی، اس کامیابی والے راستے کو تم نے چھوڑ دیا ہے، تو پھر تم اب نعمتوں کے حقدار نہیں، عذابوں کے حقدار ہو۔ اس کو بھی حضور پاک سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہاں تمہارے لیے خطرہ ہے، مت جاؤ۔ اور سمجھدار وہی ہوتا ہے کہ جب بتا دیا جائے تو اس راستے پہ نہیں جاتا جو خطرے والا راستہ ہے، جہاں ڈینجر سائن لکھی ہوئی ہے کوئی عقل مند اس راستے پہ نہیں جاتا۔ اور اگر کوئی اس کے بعد بھی کہتا ہے کہ نہیں میں خطروں پہ جانا چاہتا ہوں، تو لوگ کہیں گے
تو خود ذمہ دار ہے، تو خود ذمہ دار ہے، کسی اور پر اس کا الزام نہیں آئے گا۔ تجھے بتا دیا گیا، سمجھا دیا گیا کہ یہ راستہ غلط ہے، گناہوں کا راستہ خطروں کا راستہ ہے، عذاب کا راستہ ہے، جہنم کا عذاب تیار ہے، قبر کا عذاب تیار ہے، پل صراط کا عذاب تیار ہے، الگ الگ عذاب اللہ نے گناہوں کے لیے رکھے ہیں، اور اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں بتا دیا یہ گناہ ہے، نہیں جانا ہے، یہ خرابی ہے، نہیں جانا ہے، تمہیں اس سے بچنا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی جا رہا ہے، خود ذمہ دار ہے، اور عذاب اس کا انتظار کر رہا ہے۔ برادران عزیز، اسی لیے حضور کی یہ بھی شان ہے کہ حضور پاک نے اپنی امتیوں کو ہمیشہ ڈرایا ہے، سمجھایا ہے، مت جاؤ مت جاؤ، اور نہیں سنتے ہیں تو سرکار کا معاملہ ایسا ہے، رات رات بھر روتے تھے اپنے امتیوں، اس رب کو منایا، اس رب سے کہا نادان امتیوں کو معاف کر دے، تو ارحم الراحمین ہے۔ رات رات بھر رب کو منا رہے ہیں، روزے رکھتے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، دن میں 100 بار استغفار ہو رہا ہے۔ اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، یا رسول اللہ، یہ بے چینی کیوں، یہ بے قراری کیوں، یہ رونا کیوں؟ رب تو آپ سے راضی ہے، آپ تو محبوب خدا ہے، آپ تو باعث خلقت کائنات ہے، آپ کے لیے تو کائنات رب نے بنائی ہے، اس کے بعد بھی یہ رونا کیوں ہے؟ حضور پاک فرماتے ہیں مجھے میری امت کا خیال ہے، مجھے میری امت کا خیال ہے، ان گناہگاروں کا خیال ہے، تبھی تو رب نے مجھے شفاعت عطا فرمائی۔ حضور پاک کی بارگاہ میں جبرائیل آتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کیا آپ اس بات سے راضی ہے کہ آپ کا رب آپ کی 1/3 امت کو بے حساب و کتاب جنت میں ڈال دے؟ آپ سوچئے کہ جب اللہ کی طرف سے عذاب کی آیات اتری تو حضور پاک کے غار میں چلے گئے، 3 دن تک زار و خطا رب کے سامنے روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، یہاں تک کہ سب پریشان ہے کہ آقا کہاں تشریف فرما ہے۔ ایک چرواہا کہتا ہے میں سن رہا ہوں اس غار سے رونے کی آواز آ رہی ہے 3 دن سے، اور ایسے رونے کی آواز کہ میری بکریاں چارہ کھانا چھوڑ دی ہے۔ اس آواز کو سن کے صحابہ اکرام وہاں پہنچتے، دیکھتے کیا ہے، حضور پاک کی آنکھوں سے ہزار و خطا آنسو بہہ رہے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا اللہ عذاب دیتا فرما رہا، گناہگاروں کے لیے اللہ نے عذاب رکھا ہے، مجھے میری امت کا خوف ہے اس لیے رو رہا ہوں، امت کا خوف ہے اس لیے رو رہا ہوں۔ تبھی جبرائیل امی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے آپ کہیں تو 1/3 امت کو معاف کرنا۔ حضور پاک نے کہا باقی 2/3 کا کیا ہوگا؟ فرمایا آدھی امت کو معاف کر دیتا ہے۔ حضور نے کہا پھر آدھی امت کا کیا ہوگا؟ برادران عزیز، اس کے بعد اللہ کی طرف سے جبرائیل پیغام لاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کیا آپ کو شفاعت کا حق چاہیے؟ آپ کا رب آپ کو شفاعت کا حق دیتا ہے کہ سب سے پہلے قیامت میں کسی کی شفاعت ہوگی تو آپ کی، کسی کی شفاعت قبول ہوگی تو آپ کی، سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں کوئی شفاعت فرمائے گا تو آپ فرمائیں گے۔ حضور پاک نے کہا میں شفاعت کا حق لیتا ہوں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت کا حقدار میرے امت کے گناہگار ہیں، اور جس کے دل میں ایمان ہوگا، جب تک دل میں ایمان رہے گا تو اس کی شفاعت کرتا رہوں گا۔ برادران عزیز، یہ پوچھتے، یہ خوشخبریاں حضور پاک سنا رہے ہیں، ہم کو ڈرا رہے ہیں، ہم کو بچا رہے ہیں، ہم کو سمجھا رہے ہیں۔ ایک ایک چیز حضور پاک نے ہمیں واضح کر کے سمجھا دی۔ اس کے بعد بھی غفلتیں، اس کے بعد بھی کمزوریاں، اس کے بعد بھی پریشانیاں، اس کے بعد بھی گناہوں پر جانا، اس کے بعد بھی حضور پاک کا طریقہ چھوڑنا، یہ ہماری اپنی غفلت ہے، یہ ہماری اپنی کمزوری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حضور پاک کے طریقے کو جانیں، حضور پاک کے طریقے پہ چلیں، اور آج کی رات وہ خوشیوں کی رات ہے،
وہ رحمتوں کی، وہ بہاروں کی رات ہے، وہ معاملات ربانی کی رات ہے کہ جس کو اس رات کو اللہ نے وہ عزت بخشی ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ سرور کائنات کے تشریف آوری کی رات ہے، محبوب کبریا کی آمد کی رات ہے۔ اور اس رات کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کون سی رات افضل ہے۔ ہم نے شب قدر کے بارے میں احادیث سنی، حضور پاک کی آمد کے بارے میں بھی احادیث سنی، تو ایک محدث اعظم گزرے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں جن کی شرح بخاری بڑی مشہور ہے، ارشاد الساری، امام خستلانی رحمت اللہ علیہ۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ اتنے بڑے محدث ہیں، حدیث کا درس دیتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، حدیث کی شروحات آپ کی مشہور ہے، آپ سے پوچھا گیا بتائیے کیا لیلۃ المیلاد افضل ہے یا لیلۃ القدر افضل ہے؟ سوال کرنے والے بھی حدیث کے طالب علم ہیں، سوال بھی ہو رہا ہے تو اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث سے سوال ہو رہا ہے، صاحب ارشاد الساری سے سوال ہو رہا ہے، شارح بخاری سے سوال ہو رہا ہے، جو خود صاحب تصانیف ہے، بہت بڑے عالم ہے، ان سے سوال ہو رہا ہے۔ تو آپ نے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لیلۃ المیلاد حضور پاک جس رات تشریف لائے ہیں وہ شب قدر سے افضل ہے، لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے، لوگوں نے کہا کہ شب قدر کا ذکر تو قرآن میں ہے، آپ نے فرمایا یہ صاحب قرآن ہے۔ لوگوں نے کہا آپ نے اتنی بڑی بات کہی ہے تو دلیل بھی دیجیے، اس کی تشریح بھی کیجیے، سمجھائیے ہمیں کہ کیسے افضل ہے۔ آپ نے پوچھا تم نے سورہ قدر پڑھا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہم نے سورہ قدر پڑھا ہے۔ اس میں رب نے سورہ قدر یا پھر لیلۃ القدر کی فضیلتوں کے جو اسباب بیان کیے وہ کیا ہے کہ شب قدر کیوں افضل ہے، اس کی فضیلت کی وجہ کیا ہے، وجہ فضیلت کیا ہے؟ تو پہلی فضیلت اللہ نے کیا فرمائی کہ اس میں قرآن مجید اتارا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اس لیے یہ عظمتوں والی رات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شب میلاد کون آئے؟ شب میلاد صاحب قرآن تشریف لائے، قرآن لیلۃ القدر نازل ہوئی اور شب میلاد صاحب قرآن تشریف لائے ہیں۔ اور قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے حضور پاک کو ہدیہ ہے، تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا کلام ہے، اور تحفہ جو ہوتا ہے وہ صاحب تحفہ سے افضل نہیں ہوتا، قرآن جو ہے وہ صاحب قرآن سے افضل نہیں ہے۔ تو جس رات قرآن آئی اگر وہ قدر والی رات ہے، فضیلت والی رات ہے، تو جس رات صاحب قرآن تشریف لائے ہیں، جس کے لیے قرآن اتارا گیا ہے، جس کو قرآن دیا گیا ہے، وہ ذات گرامی زیادہ افضل ہے۔ تو جس رات حضور تشریف لائے وہ رات کی زیادہ افضل رات ہے۔ حضرت خستلانی فرما رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سبب آپ نے پوچھا دوسری فضیلت کیا ہے، تو بتایا گیا کہ یہ جو فضیلت ہے وہ فرشتوں کے اترنے سے حاصل ہے، کہ شب قدر اللہ فرماتا ہے فرشتے اترتے ہیں اللہ کی رحمتوں کو لے کر اور زمینوں میں اسے پھیلا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ فرشتوں کے اترنے کی رات ہے، اسی لیے فضیلت والی رات ہے۔ حضرت امام خستلانی فرماتے ہیں کہ اس رات فرشتے اترے اس لیے وہ فضیلت والی رات بنی۔ اس رات سید الانبیاء اترے ہیں کہ جن کی خدمت میں سید الملائکہ مقرر ہے، کہ جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہے ان کی خدمت میں مقرر ہے، تو
سوچو پھر ان کی شخصیت کیا ہوگی، ان کا مرتبہ کیا ہوگا، ان کی فضیلت کیا ہوگی۔ تو اس رات فرشتے اترے تو فضیلت والی رات ہوئی، اس رات سید الانبیاء تشریف لائے ہیں تو یہ زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ اس کے بعد تیسرا سبب اس رات کی عظمت کا یہ ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، فرمایا وہ سلامتی والی رات ہے، اللہ کی خصوصی سلامتی اس رات اترتی ہے، اس لیے وہ فضیلت والی رات ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ سلامتی کس کے لیے؟ شب قدر جو سلامتی کا ذکر ہوا، جو رحمت کا ذکر ہوا، جو فضل و کرم کا ذکر ہوا، جو نعمتوں کا ذکر ہوا، وہ نعمتیں، وہ سلامتی، وہ رحمت کس کے لیے ہے؟ بتایا مومنین کے لیے ہے، مسلمین کے لیے ہے، مصلین کے لیے ہے، راکعین کے لیے ہے، ساجدین کے لیے ہے، خارئین کے لیے ہے، ذاکرین کے لیے ہے، جو اللہ کے ذکر میں ہے، جو اللہ کی نماز میں ہے، جو اللہ کی عبادت میں ہے، جو اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، وہ مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے، ان کے لیے وہ فضیلت خاص ہے۔ فرمایا جب حضور تشریف لائے تو کیا بن کر تشریف لائے؟ رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے ہیں۔ وہ رحمت مسلمین کے لیے ہے، یہ رحمت عالمین کے لیے ہے۔ اس رحمت کا حصہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، یہ رحمت کا اثر اور حصہ ساری کائنات، سارے عالمین کے لیے ہے۔ تو رحمت کا حصہ اس رات کم ہے، حضور کی آمد پر زیادہ ہے، اس لیے یہ رات بھی فضیلت والی رات ہے۔ برادران عزیز، امام قسطلانی اس طور پر سمجھا رہے ہیں کہ حضور کی آمد یہ بڑی نعمت ہے، حضور کی آمد یہ بڑی رحمت ہے، حضور کی آمد یہ اللہ کا بڑا فضل ہے جو ہمیں حاصل ہوا ہے۔ یہ رات کی قدر کریں، اس رات میں عزم کریں اللہ کی راہ پہ چلنے کا، اس راہ میں عزم کریں حضور پاک کی غلامی کا، اس راہ میں پختہ ارادہ کریں حضور پاک کی سنتوں پہ چلنے کا، گناہوں سے بچنے کا، اپنے آپ کو پاک و صاف بنانے کا، اور ایسے اپنے آپ کو تیار کرنا کہ حضور پاک دیکھے تو حضور کے چہرے پر تبسم آ جائے کہ یہ میرا غلام ہے، یہ میرا غلام ہے، اور دیکھے اور انبیاء کے سامنے کہے دیکھو میری امت ایسی ہوتی ہے۔ برادران عزیز، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حضور پاک کی محبت کو اپنے اندر بھی سمائیں اور لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ جو پیغام حضور پاک نے ہمیں دیا، جو تعلیمات حضور پاک نے ہمیں دیے، ان تعلیمات کو پیش کریں، خوشیوں کا اظہار کریں۔ حضور پاک کی آمد یہ نعمت عظمیٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے اللہ کے فضل پر، اللہ کی رحمت پر تم خوشیوں کا اظہار کرو، جتنی خوشیاں اس نعمت پر منا سکتے ہیں منائیں، اپنے بچوں کو اچھے کپڑے بنائیں، اچھا کھانا کھلائیں، غریبوں کا خیال رکھیں، خوب خوشیوں کا اظہار کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے اندر اس عزم کو بھی پیدا کریں کہ ہم قابل بنیں گے، اس قابل بنیں گے کہ حضور پاک ہم کو دیکھیں تو سرور کائنات کے چہرے پر تبسم آئے، اپنے امتی کو دیکھ کر خوش ہو جائیں، اور ہمارے اعمال کو دیکھ کر سرور کائنات کو خوشی ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو حضور پاک کے راستے پہ چلنے والا بنائیں۔ جو سنت ہو سکتی ہے سیکھیے، عمل کیجیے، اپنے اندر اعلیٰ کردار کو پیدا کیجیے، اعلیٰ اخلاق کو پیدا کیجیے، محبتوں کو عام کیجیے، نفرتوں کو مٹائیے، محبتوں کو عام کیجیے، لوگوں سے جو حسد ہے، کینہ ہے، اس کو ہٹائیے۔ حضور پاک نے رحمت کا پیغام دیا ہے، رحمت کے پیغام کو عام کیجیے۔ برادران عزیز، یہ 1500 سالہ میلاد ہے، پھر شاید کسی کو حاصل نہ ہو، ہم میں سے پھر کسی کو ملے، ممکن نہیں کہ 100 سال صدی ختم ہونے کے بعد 1600 سال ہوتے ہیں۔ یہ 1500 سال ہم کو ملا ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، وہ اہمیت ہماری زندگی میں بھی نظر آنا، معلوم ہونا کہ 1500 برس جو میلادی آیا تھا اس سے پہلے ہم کچھ اور تھے، لیکن اس میلاد کے بعد ہمارے اندر ایک تبدیلی آئی ہے، ایک انقلاب آیا ہے، ایک ایسی تبدیلی کہ جس کی روشنی
اس کی رحمت، اس کی خوشبو پھیل رہی ہے، وہ تبدیلی نظر آنی چاہیے، وہ اعلیٰ کردار نظر آنا چاہیے۔ برادران عزیز، تو یہی پیغام، یہی آپ سے خواہش ہے کہ اپنے اندر حضور پاک کی سنتوں کو، طریقے کو اپناتے ہوئے حضور پاک کی محبت کو، اس رحمت کو اپنائیے، اور اس کا اثر نہ صرف خود پر ہو بلکہ اطراف و اخناف پر بھی ہو۔ میں سیدی سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت کی ایمان پر دے، وقت نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو عطا فرما مالک، میلاد النبی کے صدقے میں سارے معاملات آسان فرما، ہمیں حضور پاک کا سچا غلام و امتی بنا، ان کے راستے پہ چلنے والا بنا، حضور پاک کے محبت عطا فرما، حضور پاک کا طریقہ عطا فرما، حضور پاک کی غلامی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ۔ سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔